لیکن یہ جو ایک نقطہ نظر ہے کہ جی پی ٹی آئی سے منسلک جو اکاؤنٹ ہیں وہ اس طرح کی زبان، اس قسم کا لب و لہجہ، اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں کہ جو مطلب ہے کوئی بھی جو مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں نہیں لگا سکتی، نہ لگانے چاہیے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا مس یوز ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ؟ آپ کے قابو میں نہیں ہے، بالکل آفیشیل اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، آج کروڑوں ہر بندہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے، مجھے بتائیں کروڑوں کی تعداد میں اکاؤنٹس ہیں. کوئی آپ سوشل میڈیا کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی قانون کے مطابق ریگولیٹ کریں. اگر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اپنی اوپینین دیتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، تو تنقید کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ دہشت گرد ہو گیا. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق آپ اس کو پروسیڈ کریں، آپ تنقید کا جواب دیں. اب آپ اس کو اٹھا کر کے ہمارے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں انڈیپینڈنٹ ہے. اس میں سیکریٹریٹ کا کیا رول ہے؟ سیکریٹریٹ میں یا ملازمین ہیں یا رؤف حسن صاحب وہاں ہمارے سیکریٹری اطلاعات ہیں، اور وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو ایک پبلک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اور اس کی سیکریٹری ہے کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ایک سینٹرل سیکریٹریٹ ہے. اس کے اوپر آپ دھاوا بولتے ہیں، اس کے اوپر آپ ڈکیتی کرتے ہیں، وہاں کے بیرون لوگوں ملک کو جو آپ حمال بناتے ہیں، یوٹیوبرز اور بعض بغیر کسی وجہ کے جی میں یہ ساتھیوں کے بھی موبائل چھین لیے، ان کو نہیں جانے دیا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی نیتیں کیا ہیں. بیرون ملک جو بہت سارے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے تو نہیں چلیں انگلیوں پہ گن لیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے کاز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ کے نزدیک یا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اور ان کا بھی جو لب و لہجہ ہے، بقول جو ہم ریاستی ادارے جو بات ہوتی ہے، حکومت کے جو لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب ہے جس طرح کا زبان استعمال کریں ناقابل برداشت ہے. اور یہ پروپیگنڈا جو آج جی اسپیار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا. جی دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہوا ہے. ہر شخص کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے. یوٹیوبرز کی کوئی ایک تعداد تھوڑی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں. ہر بندہ یوٹیوبر ہے، مجھے بتائیں. اب وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتا ہے، دیٹ از ہز پرسنل اوپینین. آپ ان کا جواب دیں. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ آپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. دوسری بات مجھے بتائیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 25 کروڑ عوام کی 80% 85% لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. 3 کروڑ سے زائد لوگ نے ہمیں ووٹ دیا. 6 کروڑ ووٹ پڑے ہیں، جس میں سے 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالے فارم 45 کے مطابق. 2/3 میجورٹی ہم نے لی ہے. آج اگر ہمیں قوم اگر دیکھ رہی ہے، اگر ہماری کوئی غلطی ہوتی تو قوم میں ریجیکٹ کر دیتی. اس کے باوجود تو ہمارے پاس یہ بھرنے کا بتائیں، نشان نہیں تھا. آپ کے صرف ناقدین نہیں بلکہ جو آپ کے ویل وشرز ہیں، جو دوست ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کی طرف سے مہم جوئی ہوئی، اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ان کا کاز آگے جاتا، وہ کاز پیچھے چلا گیا. اگر ذرا سا مطلب ہے تحمل سے کام لیا جاتا، اعتدال سے بات کی جاتی اپنے لب و لہجے میں، تو غالباً اتنی مشکلات نہ ہوتی جس کا شکار پی ٹی آئی ہے آج. کیا آپ متفق ہیں اس مفروضے سے یا اس تنقید سے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ کس لب و لہجے سے کون بات کرتا ہے، یہ چیزیں تو خیر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے. مگر بات سمپل یہ ہے، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے گی تو تنقید تو ہوگی. نمبر 2، سپریم کورٹ میں جو 6 معزز جج صاحبان نے خط لکھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب لیٹر بھیجا تمام ہائی کورٹس اور لورڈ جوڈیشری کو، وہاں سے خط آیا کہ جی ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، انصاف کے نظام میں رکاوٹ ہماری، اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. یہ تو سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے نا، یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا. تو اگر آپ جا کر کے ججز کے بیڈ روم میں کیمرے لگائیں گے، ججز کے برادر نسبتی کو اٹھائیں گے، تشدد کریں گے، اگر آپ جا کر کے غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں کریں گے، فارم 47 کورٹ بنوائیں جو گے، تو ججز پھر ہیں تنقید اپنی ہوگی. اور لڑائی لڑ تنقید رہے کو اٹھا کر کے ہیں. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو مہم جو ہوئی، لیکن اب کیونکہ کم وقت ہے، آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وے فارورڈ کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بیچ کی راہ نکل سکتی ہے؟ ڈیڈ اینڈ میں آ گئے، بند گلی میں آ گئی آپ کی سیاست، کہ جس میں دباؤ بڑھنا ہی ہے بڑھنا. وے فارورڈ وہ ہے جو پی ٹی آئی کے لیے، جو ملک کے لیے ہے. اس ملک میں نظام انصاف قائم کریں، اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کو آپ یقینی بنائیں، اس ملک میں جمہوریت کو تماشا اور ڈھونگ مت بنائیں، جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لیں. تب جا کر کے ملک بھی ترقی کرے گا، ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی. اور جتنا یہ لیٹ کریں گے اتنا نقصان ہوگا، اتنا لوگوں کی میں نفرتیں بڑھیں گی. بے روزگاری پہلے بڑھ رہی ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت بڑھ رہی ہے. آدھی سے زیادہ آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ
آپ سے بھی تفصیلی گفتگو پھر ادھار رہی شعیب شاہین صاحب، آپ سے تفصیلی گفتگو ادھار رہی. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.